بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. ساتھیوں، میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اتنا دیر ہونے کے باوجود، رات ہونے کے باوجود، اتنا سردی میں آپ نے ہمارا اتنا بڑا استقبال کیا ہے، اتنا جوش اور جذبے کے ساتھ، اتنا محبت کے ساتھ، کہ میں یہ جوش، یہ جذبہ، یہ محبت اپنا پورا زندگی نہیں بھولوں گا. ساتھیوں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارا تیسری دورہ ہے گلگت بلتستان کا. ہم الیکشن مہم کے سلسلے میں 1 مہینے سے یہاں گلگت بلتستان میں ہیں. کھپلو سے شروع ہوتے ہوئے آج ہم خور کے عوام کے درمیان میں ہیں. میں آپ کو وہ رشتہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے عوام کے ساتھ قائم کیا تھا، وہ رشتہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آگے لے کے چلا تھا، انشاءاللہ تعالی وہی رشتہ میرا اور آپ کا ہوگا. انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ مل کے اپنے مسائل حل کیے تھے، جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کے آپ کے مسائل حل کیے تھے، اب ہم ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے، اب ہم ساتھ مل کے لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے مسائل کو حل کریں گے. ایک آواز، زیرو بھٹو، بلاول بھٹو. ساتھیوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ آج بھی ہمارا منشور ہے، ہمارا اصول ہے، ہمارا نظریہ ہے. لیکن اس الیکشن کے لیے، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے میرے 3 وعدے ہیں، 3 نعرے ہیں، جس کے ساتھ میں ہر گاؤں جا رہا ہوں، ہر گھوٹ جا رہا ہوں اور یہاں کے عوام کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کا جو حق روزگار ہے ہم ان کو دلوائیں گے. گلگت بلتستان کے عوام کو ہم حق ملکیت بھی دلوائیں گے اور حق بھی دلوائیں گے. روزگار یہاں کے نوجوانوں کا حق ہے، یہاں کا غریب عوام کا حق ہے، جس سے وہ محروم رکھے جا رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے ہر کونے کو روزگار دلوایا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت کی طرف سے روزگار دلوایا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قومی ادارے قائم کر کے روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے، چاہے وہ ہمارا سٹیل مل ہو، چاہے وہ ہمارا ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ہو. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے ادارے بنائے تھے تاکہ پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملے. شہید ذوالفقار علی بھٹو وہاں نہیں رکا تھا. اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کے لیے مفت پاسپورٹ کا بندوبست کر کے، تاکہ اگر ان کو یہاں روزگار نہیں مل رہا تھا تو ان کو دوسرے ممالک میں روزگار کے مواقع ملے. یہ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو، جو پاکستان کے غریب عوام کے لیے انتھک محنت کرتا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اسی نظریہ پہ قائم کی تھی. شہید بی بی نے تو گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان کے قومی ادارے میں روزگار دلوائی تھی. شہید بی بی نے نہ صرف اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے مزدوروں کو روزگار دلوائی تھی،
शहीद बीबी ने तो इस मुल्क के औरतों को भी रोजगार दिलवाए थी। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम दिया, जिसकी वजह से आज भी हर गांव में, हर घोट में कोई औरत काम भी कर रही है, रोजगार कर रही है, कमा रही है और आपके बच्चों का ख्याल भी रख रही है। शहीद बीबी ने लेडी पुलिस ऑफिसर्स भी दिया। शहीद बीबी ने तो फर्स्ट वुमेन्स बैंक दिलवाई थी। इसलिए वो कहते हैं, आज तक कहते हैं कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी रोजगार। साथियों, और यही सदर सरदारी का फलसफा था। सदर सरदारी ने भी तारीखी रोजगार दिलवाया था, खास तौर पे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए। हमारा एक हुकूमत में हमने 25,000 जॉब्स दिलवाए थे। सदर सरदारी ने सीपैक का मंसूबा दिया था। सदर सरदारी का सोच था कि ये सीपैक इस मुल्क के पासमानदा इलाकों के लिए होगा, इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम के लिए होगा। ये सीपैक गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और बलोचिस्तान के अवाम के लिए होगा। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो सीपैक सदर सरदारी का ब्रेन चाइल्ड था, जिस मकसद के लिए था, जिनों के लिए था, उनको वो फायदा हासिल नहीं हुआ है। उन मुकामी लोगों को वो फायदा नहीं मिला है। बाकी जमातों के ये समझ नहीं आ रहा, इनको समझ नहीं आती कि ये जो सीपैक का मंसूबा है, ये गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की वजह से आपको मिला है। ये गिलगित बल्तिस्तान जो चाइना के साथ हमारा दरवाजा है, और गवादर जो बलोचिस्तान का पोर्ट है, गवादर की गरीब आवाम की वजह से, गिलगित बल्तिस्तान के गरीब आवाम की वजह से आज इस मुल्क में सीपैक का मंसूबा चल रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा है कि जब हम हुकूमत बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा फायदा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सीपैक में दिया जाएगा। इसलिए उनकी वजह से पूरे मुल्क को इसका फायदा हो रहा है। आपका जो जामिर बादशाह मंसूबा बन रहा है, उसमें भी ना आपको सही कॉम्पेंसेशन दिया गया है, ना आपको सही कॉम्पेंसेशन दिया गया है, और ना ही वो हक जो आपका हक है, जो डियामेर के मुकामी लोगों का हक है, जो उनको सबसे पहले उस मंसूबे में रोजगार दिया जाए, आपको इस हक से महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। 15 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, और ये मेरा आपसे वादा है, हम इन मंसूबे में आपको आपका हक दिलवाएंगे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंसूबा करती है, तो फिर हम मुकामी लोगों का ख्याल रखते हैं। हमने थर कोर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया है, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान को बिजली मिल रहा है, पूरा पाकिस्तान को बिजली मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले हमने थर के मुकामी लोगों के लिए सोचा। सबसे ज्यादा रोजगार थर मंसूबा में थर के मुकामी अवाम को दिया गया है। थर के औरतों को ट्रक ड्राइवर से लेके इंजीनियर्स तक भर्ती की गई है। हमने थर के अवाम को कहा है कि ये कोयला आपका कोयला है। अगर पूरा पाकिस्तान को बिजली इसी कोयला से मिल रहा है, तो आपको इस कोयले से मुफ्त बिजली मिलेगा। तो फिर जामिर बादशाह आपका मंसूबा है। सबसे पहले हक रोजगार आपको दिया जाएगा, और साथ साथ जो बिजली जामिर बादशाह से पैदा होता है, पूरा पाकिस्तान को दिया जाएगा। मगर जामिर के अवाम को मुफ्त होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए। हमने हमेशा गरीब अवाम की खिदमत की है। भुट्टो शहीद के वक्त में आपने भुट्टो शहीद के साथ दिया था, और आपने ये जो FCR का निजाम था, उसका भी खात्मा किया।
آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ دیا تھا تو آپ نے راجگیری نظام کا خاتمہ کیا. آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ دیا. آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ دیا تو یہاں کے غریب عوام کے لیے گندم کی سبسڈی ملی, تیل کی سبسڈی ملی, چینی کی سبسڈی ملی, نمک کی سبسڈی ملی, یہاں تک کہ کپڑے کی بھی سبسڈی ملی. اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. آپ 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو آپ پھر سے غریبوں کا خیال رکھیں گے, پھر سے یہاں کے عوام کو روزگار بھی دلوائیں گے. آپ کا جو گندم کا سبسڈی ہے اس میں بھی اضافہ کریں گے, جو گندم کا کوٹا ہے اس میں بھی اضافہ کریں گے. ہم نے تو پورے پاکستان میں انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو تو سندھ کی طرح ہم بے نظیر مزدور کارڈ بھی لے کر آئیں گے, اور بے نظیر مزدور کارڈ کے تحت ہر مزدور کو اپنا حق دیا جائے گا. ساتھیوں, ہم نے کہا کہ ہم حق روزگار بھی دلوائیں گے, ہم حق ملکیت بھی دلوائیں گے. آپ نے جب قائد عوام کے ساتھ دیا تھا تو قائد عوام نے اس ملک کے غریب کسانوں کو, بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تھا. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے, اگر آپ میرے ساتھ دیں گے, 15 نومبر کو مجھے بھاری اکثریت دلوائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوائیں گے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اپنی ہی سرزمین کے مالک بنا کے رہیں گے. یہ آپ کا زمین ہے, اور نہ صرف یہ آپ کا زمین ہے, جو ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے معدنیات ہے, اب اس معدنیات کے بھی مالک بنائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کا معاشی انقلاب ہوگا, آپ کا حق ہوگا کہ جو زمین آپ کا ہے آپ اس سے کمائیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس قسم کے اصلاحات میں ایجنڈا لے کر آیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پورا پاکستان کو آئین دلوایا تھا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے ہم سرزمین بے آئین تھے, پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں اپنا 1973 کا اسلامی جمہوری وفاقی آئین دلوایا تھا. مگر آج بھی گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, جو بھٹو شہید کا نامکمل مشن ہے, جو شہید بی بی کا نامکمل مشن ہے, ہم مل کے وہ مشن مکمل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے عوام کو بھی صوبہ بنائیں گے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم صوبہ بنائیں گے تو یہ صرف آج کا وعدہ نہیں ہے, یہ میرا منشور کا بھی حصہ ہے. اور یہ آئینی حق ہم آپ کو دلوائیں گے, لیکن آپ سے کوئی حق نہیں چھینیں گے. دوسرے جو بات کر رہے ہیں کہ وہ صوبہ دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ صوبہ دیں گے, وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کو صوبہ ملا تو ہم ان سے سبسڈی بھی چھین لیں گے. اگر گلگت بلتستان کو صوبہ ملا ہم ان پہ مزید ٹیکس دلوائیں گے. لیکن آپ ان کا سازش کو ناکام کروائیں گے. اس لیے 15 نومبر کو نہ صرف تھور کے عوام مگر گلگت بلتستان کا ہر ضلع پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت دلوائیں گے, اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے, کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگا کہ میرے گلگت بلتستان کے عوام کا میرے گلگت بلتستان کے عوام کا حقوق چھینے بھی کوشش کرے تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سامنے دیوار ہو کے کھڑے ہو جائے گی. ساتھیوں, آپ نے 15 نومبر کو حاجی دلبر خان صاحب کو
بھاری اکثریت سے منتخب کروانا ہے، بھاری اکثریت سے منتخب کروانا ہے۔ مجھے حاجی دلبر خان صاحب کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا، آپ کے مسائل نہیں حل کر سکوں گا اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حاجی دلبر خان صاحب کو بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، آپ نے آج اس جلسے میں ہماری بہنوں کو ساتھ نہیں لے کر آئے ہیں، لیکن ووٹنگ کے دن پہ، ووٹنگ ڈے پہ آپ خود نکلیں گے، اپنے بزرگ بھی نکلیں گے، آپ کے عورتوں بھی نکلیں گے اور بھاری اکثریت پہ تیر پر تھپا لگائیں گے، تیر پر تھپا لگا کے حاجی دلبر خان صاحب کو منتخب کروائیں گے۔ ہم نے تو آپ کا مسائل حل کرنا ہے، پی ٹی آئی نے صرف اور صرف تباہی کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تبدیلی کے نام پہ کس قسم کا تباہی پوری ملک میں چل رہا ہے۔ ہر طبقہ پریشان، ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ ہمارا بزرگ پینشنز احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا ڈاکٹرز، ہمارا نرسز احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا مزدور احتجاج کر رہے ہیں، تو ہمارے تاجر بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کرتے ہوئے ان پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان کا ایک کسان بھائی شہید ہو جاتا ہے۔ یہ اس قسم کے ظالم حکمران ہیں۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام اس قسم کے ظالم حکمران کو موقع نہیں دیں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں گے، تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو کٹپٹلی راج سے آپ بچا سکیں، سلیکٹڈ راج سے آپ بچا سکیں، نااہل راج سے آپ بچا سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ واحد جماعت ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارا پچھلے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تنخواہ میں 150% اضافہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا بزرگ پینشنرز کا پینشن میں 100% اضافہ کیا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے فوجی سپاہیوں کی تنخواہ میں جو دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے، جو ہمارا سرحدوں کا دفاع کر رہے تھے، ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا۔ اور یہ کام صرف اور صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ کسی فوجی عامر جب اقتدار میں تھا اس نے بھی یہ کام نہیں کیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا۔ اور پیپلز پارٹی کے بعد آپ نے بہت سے حکومت دیکھے ہیں، آپ نے نون کا بھی دیکھا ہے، آپ نے پی ٹی آئی کا بھی دیکھا ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے پینشنرز کا 100% اضافہ کیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا فوجی سپاہی کا تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا، ہمارا حکومتی ملازمین کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا۔ اور اب جب 15 نومبر کے بعد پی پی کا حکومت بنے گی تو یہاں کے ٹیچر ہو، یہاں کا ڈاکٹر ہو، یہاں کا نرس ہو، یہاں کا پولیس آفیسر ہو، یہاں کا بزرگ پینشنرز ہو، ان کو گھبرانا نہیں پڑے گا۔ ان کو پتا ہوگا کہ پی پی آئی کی ہمارا خرچہ میں اضافہ کرے گا، ہمارا تنخواہ میں اضافہ کرے گا، ہمارا پینشنز میں اضافہ کرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی جانتی ہے کہ کیسے حقوق دیے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو آپ ہمیں جانتے ہو، آپ ہمیں 3 نسلوں سے جانتے ہو۔ یہ میرا تو پہلی بار ہے آپ کے درمیان میں، لیکن آپ ہمارے خاندان کو 3 نسلوں سے جانتے ہو، ہمارے 3 نسلوں سے رشتہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب قائد عوام نے وعدہ کیا تو وہ وعدہ پورا کیا۔ آپ کو پتا ہے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وعدہ کرتی تھی تو وعدہ پورا کرتی تھی۔ تو اس لیے آپ کو پتا ہے کہ جب میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں اپنا وعدہ بھی پورا کروں گا۔ باقی جو کٹپٹلی سیاستدان ہے، جس کا 2 سال کا حکومت ہوا ہے، مگر ابھی ہی ان کو یاد آیا ہے کہ گلگت بلتستان بھی ایک علاقہ ہے۔ ابھی ہمارا وزیر اعظم صاحب کو پتا چلا ہے کہ یہاں گلگت بلتستان میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں، تو ان کو پتا چلا کہ شاید اس کو ادھر آنا چاہیے۔ قانون کا خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پہنچا تو صحیح، مگر کہتا ہے کہ میں اس لیے پیکج نہیں دے رہا ہوں کہ الیکشنز چل رہی ہیں،
تو کوئی ہمارا وزیر اعظم صاحب سے پوچھے آج تو الیکشن چل رہا ہے لیکن 2 سال سے تو ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم ہو، 2 سال سے آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو پیکج کیوں نہیں دیا؟ 2 سال سے جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے اپنے کتنے نوجوانوں کو گلگت بلتستان میں روزگار دلوایا تھا؟ سچ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا ہر بات دھوکہ نکلا ہے، وزیر اعظم صاحب کا ہر وعدہ جھوٹ نکلا ہے، ہر وعدہ پہ یو ٹرن لیا گیا ہے، تو اس لیے اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ نہ آپ سے کوئی وعدہ کر سکتا ہے، اس لیے آپ جانتے ہو کہ جو بھی وہ وعدہ کرتا ہے وہ یو ٹرن نکلتا ہے، تو اس نے اپنا ایک گندا وزیر بھیجا ہے، ایک گندا وزیر پورا گلگت بلتستان میں گھوم رہا ہے، گندی باتیں بھی کر رہا ہے، لیکن گلگت بلتستان کے عوام سیاسی شعور رکھتے ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، یہ اس قسم کے پتلی تماشے کو پسند نہیں کرتے۔ گلگت بلتستان کے عوام وفادار لوگ ہیں، وہ آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اپنا وفاداری اپنا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، وہ آج تک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کو آپ ان سارے کٹ پتلیوں کو جواب دیں گے۔ 15 نومبر کو ان کو پتا چلے گا کہ عوام کی طاقت کیا ہے اور عوام کہاں کھڑے ہیں۔ وہ ابھی سے ڈر گئے ہیں، ابھی سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن کیمپین میں رکاوٹ ڈالیں۔ وہ ابھی بھی کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بی بی کا بیٹا کو گلگت بلتستان سے نکالیں۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، ان کا کٹپتلی الیکشن کمیشن بھی کوشش کر رہے ہیں، اسلام آباد پہنچ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہے آپ کا ووٹ کو تحفظ دلوانے کا، تو وہ وہاں اپنا ڈیوٹی کر رہا ہوگا، مگر اسلام آباد بیٹھ کر ہمارے خلاف بیان دے رہا ہے۔ ہمارا تو حق ہے سیاست کرنا۔ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہمارا تو 3 نسلوں سے رشتہ ہے، ہم حکومت میں نہیں ہیں۔ اگر آپ اپوزیشن جماعتوں کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ دھاندلی ہوگا، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں خود جگہ جگہ پہنچا ہوں اور گلگت بلتستان کے عوام کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ان کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ان کا ووٹ چوری ہو۔ ان کا لیٹسٹ کوشش کیا ہے؟ ان کا کوشش ہے کہ ہمیں صوبہ بدر کرے۔ حکومت کا کوشش ہے کہ اپوزیشن کو صوبہ بدر کرے تاکہ وہ دھاندلی کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کورٹس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ماضی میں ہمارا عدلیہ کا جو کردار رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اب ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا عدلیہ صحیح فیصلے دیں گے، ہماری عدلیہ جمہوریت کے حق میں فیصلے دیں گے، وہ دھاندلی کے حق میں فیصلے نہیں دیں گے۔ اور سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں گلگت بلتستان سے نکالنا ہے، اگر آپ نے ہمیں صوبہ بدل کرنا ہے تو گرفتار کرنا پڑے گا، ورنہ ہم کہیں نہیں جا رہے، کہیں نہیں جا رہے۔ انشاءاللہ تعالی 15 نومبر تک میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 15 نومبر کو آپ نے تیر کو جتوانا ہے، جگہ جگہ سے جتوانا ہے، اور پھر 15 نومبر کو ہم ساتھ مل کے جشن منائیں گے، حکومت بھی بنائیں گے۔